الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی اصحاب اجمعین والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ حاضرین محفل، صبح بخیر۔ ایک بار پھر یہ نہایت فخر اور سعادت کی بات ہے تمام اہل بھیونڈی کے لیے کہ ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور محترم شخصیات کا جو زندگی کے ہر شعبے سے ہیں۔ یہ استقبال منتظمین کی طرف سے ہے اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی۔ اس پروگرام میں ایک اور بدلاؤ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، پولیس کمشنر جناب محیط جلسے کی صدارت فرمائیں گے، لیکن کچھ دقتوں کی وجہ سے انہوں نے معذرت چاہی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب ہنگورانی کا جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں کہ انہوں نے قبول کی آج کے جلسے کی صدارت۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے۔ دوستوں، ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارا باقاعدہ جلسہ۔ میں جس کے لیے درخواست کروں گا قاری عبدالسلام سے کہ وہ ڈائس پر آئیں تلاوت قرآن کے لیے۔ قاری عبدالسلام۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قاری عبدالسلام نے ابھی تلاوت فرمائی پہلی آیت سورہ نساء کی کلام پاک سے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے فائدے کے لیے میں ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اسی سے اس کے ساتھی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بیج کی طرح پھیلا دیے انگنت آدمی اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے حق مانگتے ہو
اور کوکھ کی عزت کرو جو تمہیں سنبھالتی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ نظر رکھتا ہے تم پر۔ یہ ترجمہ ہے پہلی آیت کا سورہ نساء کی۔ اب میں بلانا چاہوں گا چیئرمین کو اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کے، مسٹر جاوید فرید، جو آپ کو مختصر تعارف دیں گے اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کا۔ مسٹر جاوید فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی رسولہ الکریم۔ اس جلسے کے محترم صدر ایڈوکیٹ ہنگورانی صاحب، ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ پربھاکر ہیگڑے صاحب، اس جلسے کے خاص مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور اس جلسے کے خاص منتظم اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے جناب عبد الماجد نارویل صاحب، ہمارے محترم مہمانان، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس خاص جلسے کے مخصوص موقع پر۔ اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی گئی تھی 1980 کے سال میں، زیر سایہ اور زیر سرپرستی اور مشوروں سے جو اس وقت دیے تھے ہمارے مذہبی اور روحانی پیشوا مولانا عبدالصمد شرف الدین صاحب نے۔ اس وقت ان کا مشورہ تھا کہ ہمارے سماج کی عورتوں کو صحیح اور اچھی تعلیم ملنی چاہیے، کیونکہ جتنی جلدی انہیں اچھی تعلیم ملے گی وہ اپنے آپ کو اچھی بیوی ثابت کریں گی اور اچھی مائیں، اور تب وہ فوراً سماج کے لیے دولت بن جائیں گی، اور یقیناً وہ بہت ہی وقار کے ساتھ سلجھائیں گی اپنے خاندانوں کی تمام الجھنوں کو، اور وہ سب کچھ، اور صرف اسی مقصد اور مشورے کے لیے 1987 میں ہم نے شروع کیا اقصی گرلز ہائی اسکول۔ اس وقت صرف 127 طالبات تھے پورے اسکول میں۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے صرف 10 سالوں میں، یعنی 1998 میں، اس سال طالبات کی تعداد بڑھ کر 2700 ہو گئی، اور انشاءاللہ 1999 کے سال میں جون تک امید ہے یہ ہو جائے گی 3000۔ یقیناً میں جانتا ہوں آپ مجھے نہیں بلکہ سننے آئے ہیں ڈاکٹر نائک کو، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اور انہیں سنیے۔ شکریہ۔ شکریہ جاوید بھائی۔ اور اب رتبے کے اعتبار سے میں آپ سب سے تعارف کرانا چاہوں گا بہت مختصر انداز میں اپنے محترم مہمانوں کا جو اسٹیج پر موجود ہیں۔ جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا، جناب کے آر ہنگورانی، جنہوں نے بہت مہربانی کے ساتھ جلسے کی صدارت قبول کی غیر موجودگی میں جناب موہٹے کی۔ جناب کے آر ہنگورانی جو پچھلے 45 سالوں سے وکیل ہیں بھیونڈی میں، جو بھیونڈی بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے پچھلے 6 سالوں کے لیے، اور ان کا بڑا گہرا تقابلی مطالعہ ہے مذاہب پر۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی پربھاکر ہیگڑے کی شخصیت بھیونڈی والوں کے لیے جانی پہچانی ہے۔ وہ پچھلے 50 سالوں سے اس صوبے کے کامیاب وکیل ہیں۔ وہ لا کمیشن کے ممبر بھی تھے، اور انہوں نے ہی بنیاد ڈالی دا لیگل ایڈ اینڈ لوک عدالت کی، جو بھیونڈی میں پہلی بار ہوئی۔ 75 سال کی عمر میں بھی وہ ایک عملی وکیل ہیں
نوجوان وکیلوں کے لیے ایک آئیڈیل۔ انہوں نے کتابیں لکھی جونیئر وکیلوں کی گائیڈنس کے لیے ان موضوعات پر جیسے بیل اینڈ انجیکشن۔ ایک تجربے کار کانگریسی کے روپ میں وہ کانگریس کے ڈسٹرکٹ صدر تھے اور نائب صدر بھی تھے MPCC کے۔ آج کل یہ بامبے میں ٹاڈا کے شکار لوگوں کے بچاؤ میں مصروف ہیں۔ ہمارے خاص مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صدر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جو ایک بے خوف عالمی مقرر ہیں اسلامیت اور تقابلی مذاہب پر، وہ ہی مخصوص روح خواں ہیں جن کے سبب الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا عالمی سطح پر استقبال کیا جا رہا ہے، اسلام کی صحیح پیشکش، علم اور وضاحت کے لیے، اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے وقف کر دیا ہے خود کو عالمی سطح پر اسلامی حقانیت پھیلانے کے لیے، خاص طور پر انگریزی بولنے والے کروڑوں سامعین کے لیے۔ صرف 32 سال کی عمر میں ڈاکٹر ذاکر اسلامی تعلیمات کو سمجھاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، مطمئن کرنے والے انداز میں، سبب دلیل اور سائنس کی مدد سے۔ ان کے اندر بہترین صلاحیت ہے بے شمار قرآنی آیات اور دوسری مذہبی کتابوں کو لفظ بلفظ پیش کرنے کی۔ ڈاکٹر ذاکر مشہور ہیں ان کے تنقیدی تجزیے اور چنوتی بھرے سوالوں کے فوراً اور مطمئن کرنے والے جوابوں کے لیے جو سامعین پوچھتے ہیں، اور مشکوک لوگ پوچھتے ہیں ان کے عوامی خطبوں کے بارے میں سوال اور جواب کے کھلے دور میں۔ انہوں نے 200 سے زیادہ عوامی خطبے دیے ہیں صرف پچھلے 2 سالوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا، یونائیٹڈ کنگڈم، سعودی عربیہ، بحرین، UAE، کویت، قطر، سری لنکا، ملیشیا اور سنگاپور میں۔ ہندوستان میں دیے گئے بہت سے عوامی خطبوں کے علاوہ انہوں نے حصہ لیا ہے دوسرے عقیدوں کی اہم شخصیات کے ساتھ مناظروں میں بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر دکھائی دیتے ہیں بہت سے عالمی ٹی وی پروگرامز میں اور سیٹلائٹ اور ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ملیشیا، انڈیا وغیرہ میں۔ انہیں مسلسل پوچھا جاتا ہے اور انٹرویو کیا جاتا ہے عالمی سطح پر میڈیا کے ذریعے، خاص کر اس بات پر کہ کیوں اسلام خلاف ہے عورتوں کے حقوق کے، انسانی حقوق، جدید سائنس اور جمہوریت کے۔ لیکن انہوں نے بے خوفی سے دور کیا میڈیا کی غلط کہانیوں کو اسلام کے بارے میں حقیقتوں سے، مخصوص حوالوں اور صحیح ترتیب سے۔ انہوں نے صحیح کیا یا بے اثر بنایا پہلے سے قائم نتیجوں کو یا میڈیا کے تعصب کو، اگر ہیں، جن کی بنیاد ہے ناجائز فرضی نتیجہ یا فیصلہ۔ 100 سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر کی تقریریں، مباحثے اور مناظر آڈیو اور ویڈیو کیسٹس پر موجود ہیں جو مشہور ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام پر اور تقابلی مذاہب پر۔ دوستوں، یہاں میں ختم کرتا ہوں تعارف حصہ۔ میں استقبال کرتا ہوں اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے TCP جناب سکسینہ کا، جو ابھی ابھی آئے ہیں اسٹیج پر، اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد سے باقی اجلاس سنبھالنے کی۔ جناب محمد۔ جزاک اللہ خیر آپ کے تعارف کے لیے۔ ہمارا اجلاس شروع ہوگا عالمی بھائی چارے پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سے۔ اس کے بعد سوال جواب کا دور شروع ہوگا، جس میں ہمارے سامعین، پریس، یہاں موجود لوگ کے ساتھ ساتھ ہمارے قابل مہمان خصوصی جناب صدر اور ہمارے علاقے کے DCP کا استقبال ہے۔ سوال یا جرح کرنے کے لیے یا وہ معلومات چاہ سکتے ہیں عالمی بھائی چارے کے موضوع پر، تاکہ یہاں موجود تمام لوگ بہتر طریقے سے موضوع کو سمجھ سکیں۔ ہم شروع کرتے ہیں عالمی بھائی چارے پر تقریر ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب ایڈوکیٹ ہیگڑے صاحب، جناب ایڈوکیٹ ہنگورانی صاحب، قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائی بہنوں،
اسلامی طریقے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا رحم فرمائے اور بے حساب کرم فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت صبح کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ یوں تو بھائی چارے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا بھائی چارہ خونی رشتے کی بنیاد پر، بھائی چارہ علاقائی بنیاد پر، قوم، ذات اور یقین وغیرہ۔ لیکن بھائی چارے کی یہ تمام قسمیں بہت محدود ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے، اور نہ کہ اس بات میں کہ انسانوں کو ذات برادری یا چھوٹے بڑے کے فرق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور میں نے اپنی بات شروع کی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 سے، جس میں عالمی بھائی چارے کا اسلامی نظریہ بہترین انداز میں سمجھایا ہے، جو یوں ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جو کہتی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، جماعتیں اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے سب چیزوں سے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانی نسل شروع ہوئی صرف ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے۔ دنیا کے تمام انسانوں کا جد امجد صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانی نسل کو بانٹ دیا ہے قوموں اور قبیلوں میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرے یا فساد کرے آپس میں۔ کسی کو پرکھنے کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس آیت کے مطابق نہ تو وہ سیکس ہے، نہ ذات، نہ رنگ، نہ نسل، نہ دولت، بلکہ وہ ہے تقوی، جس کا مطلب ہے اللہ میں یقین کرنا، پرہیزگار ہونا اور نیک عمل کرنا۔ جو کوئی زیادہ نیک عمل کرے گا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ اللہ پہ یقین رکھے گا، اس کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اونچا درجہ ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جنتوں اور زمینوں کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طرح کی زبانیں پیدا کی اور رنگ پیدا کیے، کالے انسان، گورے، گیہوئے، پیلے، اور یہ نشانیاں ہیں۔ رنگوں اور زبانوں کا یہ اختلاف ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ زبان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ میٹھی زبان ہے۔ آپ کو عجیب لگ سکتی ہے جو آپ کے لیے اجنبی ہے، جس زبان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، اسے سن کر آپ کو ہنسی آ سکتی ہے، مگر جو لوگ اس زبان کو بولتے ہیں ان کے لیے وہ سب سے میٹھی زبان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اس نے پیدا کی مختلف زبانیں اور رنگ، جس سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور جان سکو۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا۔
اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اس نے صرف عالموں کو عزت بخشی یا امریکنوں کو یا کسی خاص قوم کو، بلکہ اللہ نے عزت بخشی تمام اولاد آدم کو، بغیر قوم، نسل، ذات، سیکس کا فرق کیے ہوئے۔ اور بہت سے ماننے والے ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں جن کا یقین ہے کہ تمام انسانیت کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا، وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ لیکن کچھ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب عورت کے گناہ کے سبب سے ہوا، وہ ہیں حضرت حوا، اللہ ان سے راضی ہو، یعنی ہر انسان کی پیدائش ایک گناہ سے ہوئی، اور وہ لوگ الزام صرف عورت پہ تھوپتے ہیں، یعنی حوا انسانیت کی پستی کی ذمہ دار۔ حقیقت میں قرآن آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن ہر جگہ پر برابری کے ساتھ دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام۔ اگر آپ پڑھیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27، آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کیا گیا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان دونوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت کی، اور دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ دونوں برابر کے شریک ہیں اس غلطی میں۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو صرف حضرت حوا پر الزام لگاتی ہو، اللہ جن سے راضی ہوا، لیکن ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس کے مطابق صرف آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو دونوں برابری سے ذمہ دار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے، دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو بخش دیا گیا۔ اور کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہی انسان کے گناہگار پیدا ہونے کی ذمہ دار ہے، مگر اسلام ایسا نہیں مانتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر عورت کو درد زاہ دے دیا، یعنی لیبر پینز۔ اس کا مطلب حمل ایک سزا ہے کچھ لوگوں کے مطابق، لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ اور قاری صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ نساء سے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس کے مطابق اس کو کی عزت کرو جس نے تمہیں سنبھالا ہو۔ اسلام میں حمل عورت کی مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ اے لوگوں، ہم نے تاکید کی تمہیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، مصیبت پر مصیبت جھیل کر تمہاری ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، تکلیف سے اس کی ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس نے پیدا کیا۔ حمل عورت کا مرتبہ بڑھاتا ہے، یہ گھٹاتا نہیں، اور اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب میں باب نمبر 2 حدیث نمبر 2، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے پوچھا کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو حقدار ہے سب سے زیادہ میری محبت اور خدمت کا؟ اور نبی نے فرمایا تیری ماں۔ آدمی نے پوچھا اس کے بعد؟ نبی نے فرمایا تیری ماں۔ آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی نے تیسری بار فرمایا تیری ماں۔ آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تب نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ مختصر یہ کہ 75% یعنی بچوں کی محبت اور خدمت کا پونا حصہ صرف ماں کے لیے ہے، 25% یعنی پاؤ حصہ محبت اور خدمت کا باپ کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ ماں کو ملتا ہے سونے کا تمغہ، اس کو ملتا ہے چاندی کا تمغہ، اور اسی کو ملتا ہے تانبے کا تمغہ، اور باپ کو صرف تسلی بخش انعام سے ہی کام چلانا پڑتا ہے۔ یہ ہیں اسلام کی تعلیمات۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو ہونا نہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، خاص کر جب اسلام میں عورت کی بات ہوتی ہے۔ بہت سے مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ معتبر ذریعے کو سمجھیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا
مرد اور عورت کلی طور پر برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر طلبہ کی ایک جماعت میں دو طلبہ طالب علم اے اور بی دونوں اول آتے ہیں اور دونوں کو ملتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر، لیکن اگر آپ جوابی پرچے پر غور کریں اس میں 10 سوال ہیں، ہر سوال کے لیے 10 نمبر۔ پہلے جواب میں طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر، طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 7 نمبر، اس لیے سوال نمبر 1 میں طالب علم اے طالب علم بی سے بنسبت آگے ہے۔ سوال نمبر 2 میں طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر اور طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 7۔ سوال 2 میں طالب علم بی طالب علم اے سے بنسبت آگے ہے۔ باقی کے 8 سوالوں میں دونوں پاتے ہیں 10 میں سے 8، اور اگر آپ دونوں طلبہ کے نمبر جوڑیں تو دونوں پاتے ہیں 100 میں سے 80۔ اس لیے اگر آپ دونوں کا تجزیہ کریں طالب علم اے اور بی کلی طور پر برابر ہیں، لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم اے بنسبت آگے ہے، کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم بی بنسبت آگے ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جنس کے لوگ برابر ہیں۔ عالمی بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ نسل، ذات پات کے علاوہ یہاں تک کہ جنس بھی کلی طور پر برابر ہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کچھ مسئلوں میں مرد کو برتری ہے، کچھ معاملوں میں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک چور میرے گھر میں گھس آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عورتوں کے حقوق کو مانتا ہوں، عورتوں کی آزادی میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے میری بہن، میری بیوی، میری ماں کو جا کر چور سے لڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی، یعنی آدمی زیادہ طاقتور ہے عورت سے۔ اس لیے جہاں طاقت کا سوال ہے آدمی کو برتری حاصل ہے، کیونکہ ان کو زیادہ طاقت دی گئی ہے، یہ ان کا فرض ہے عورتوں کی حفاظت کرنا۔ یہاں مرد کو برتری ہے۔ جہاں محبت اور خدمت کا سوال ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کو دینی چاہیے، وہاں عورت کو برتری حاصل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں پاتی ہے 3 گنا زیادہ احترام اور خدمت باپ کے بنسبت، یہاں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر اگر آپ غور کریں آدمی اور عورت اسلام میں برابر ہیں۔ اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ جس کا موضوع ہے ویمنز رائٹس ان اسلام، ماڈرنائزنگ اور آؤٹ ڈیٹڈ۔ اس کے پہلے حصے میں تقریر ہے اور دوسرے حصے میں سوال جواب کا دور ہے۔ اس کیسٹ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بہت سی غلط فہمیاں جو لوگوں کے دماغوں میں ہیں یہاں دور کی گئی ہیں، اور میں نے اس تقریر میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کو 6 بڑے حصوں میں بانٹا ہے: روحانی حقوق، معاشی حقوق، سماجی حقوق، قانونی حقوق، تعلیمی حقوق اور سیاسی حقوق۔ اور میں نے وہاں خلاصہ کیا ہے کہ کلی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں۔ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور اس خدائے برتر کا تصور نہیں ہے جو دیوتا ہے کسی خاص نسل یا ایک خاص انسانی گروہ کا، لیکن قرآن فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، حمد کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی۔ خدائے برتر کو کہا گیا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اور قرآن مجید کی آخری سورت جو ہے سورہ ناس، سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1، جس کے مطابق قل اعوذ برب الناس، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ خدا برتر اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کا رب ہے، نہ کہ لوگوں کے ایک خاص گروہ کا یا ایک خاص نسل کا۔ اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں یہ کہہ کر یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور میں نے بھی اپنی تقریر کے شروع میں 2 آیتوں کا حوالہ دیا ہے جو شروع ہوتی ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔
اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، یا ایھا الناس، اے لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمام دنیا میں عالمی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے اسلام میں ہے ایک اخلاقی معیار، ایک اخلاقی قانون جو مدد کرتا ہے بھائی چارے کو عام کرنے میں ساری دنیا میں، سارے عالموں میں۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے تو گویا تمام لوگوں کو بچا لیا۔ قرآن فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ مخصوص نہیں کرتا نسل کو یا ذات یا رنگ یا مسلک کو، اگر کوئی انسان مارتا ہے کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ قاتل ہو یا زمین پر فساد پھیلاتا ہو، تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر وہ انسان کسی کو بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی ذات رنگ یا عقیدے سے ہو، ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ قرآن کے پاس ہیں بہت سے قانون اخلاقی انتظام کے لیے جن سے عالمی بھائی چارہ عام ہو جائے گا تمام کائنات میں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کبھی کسی کو چوری نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک جرم ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ اسلام کے پاس ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کا، جو یہ ہے کہ کوئی امیر آدمی جس کے پاس بچت ہے نصاب سے زیادہ، یعنی 85 گرام سونا، تو اسے اپنی بچت کا 2.5% ہر قمری سال خیرات میں دینا چاہیے۔ اگر دنیا کا ہر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی، دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مرے گا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کو پیار اور مدد کرنی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا تو نے اسے کبھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑوسیوں کی بھی مدد نہیں کرتے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، جس کا مطلب ہے کوئی شخص جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر، یعنی جس نے خوب کھانا کھایا جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، تو اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو۔ قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اگر تم ایک فضول خرچ ہو تو یقیناً تم سبب ہو عالمی بھائی چارے کو خراب کرنے کا، کیونکہ اگر ایک شخص گنواتا ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے حسد بھائیوں کے بیچ میں۔ ایک شخص کو چوری نہیں کرنی چاہیے، ایک شخص کو خیرات دینی چاہیے، ایک شخص کو پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سب اخلاقی طور طریقے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن آگے فرماتا ہے کہ تمہیں رشوت نہیں دینی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کہ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو۔
جس کا مطلب ہے اپنی دولت مت استعمال کرو لوگوں کو رشوت دینے میں، اس طرح تم دوسروں کی دولت کھاؤ گے۔ اسلام اپنے بھائی کی دولت کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ، والانصاب والازلام، اور قرا کے تیر، یہ سب گندی باتیں، رجس من عمل شیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ فلاح یاب ہو۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پرہیز کرو نشہ کرنے سے، شراب سے، منشیات سے، جوئے سے، پتھروں کی پرستش سے، غیب کی باتیں بتانے سے، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نشہ ایک بنیادی جڑ ہے جو سبب ہے سماج میں بہت سی برائیوں کا، یہ روکتا ہے عالمی بھائی چارے کو عام ہونے سے۔ اور آداد کے حساب سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اوسطاً ہر دن 1900 سے زیادہ زنا بالجبر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر معاملوں میں یا تو شکار یا زانی نشہ کیے ہوتے ہیں۔ اور اعداد بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 8% لوگ محرموں سے سیکس میں مبتلا ہیں، جس کا مطلب امریکہ میں ہر 12واں یا 13واں شخص آپ کو ایسا ملے گا جو محرموں سے سیکس کر چکا ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنسی رشتے رکھتا ہے، باپ اور بیٹی، بیٹا اور ماں، بھائی اور بہن، اور زیادہ تر تقریباً سبھی معاملوں میں یہ سب نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایڈز دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کا ایک سبب منشیات ہے، اس لیے قرآن فرماتا ہے منشیات اور جوا یہ شیطان کے کام ہیں، پرہیز کرو ان کاموں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم ان بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو تو یہ عالمی بھائی چارے کی مدد ہوگی تمام کائنات میں پھیلنے کے لیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اسلام بدکاری کے خلاف ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والوں، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرہ پن کریں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کسی پر پیٹھ پیچھے تہمت لگاتے ہیں، یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ کھا رہے ہوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اور مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا گناہ ہے۔ مردار گوشت کھانا اپنے آپ میں حرام ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا جرم ہے۔ یہاں تک کہ آدم خور جو کھاتے ہیں انسانی گوشت، وہ بھی نہیں کھاتے اپنے بھائی کا گوشت۔ اس لیے اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، یہ دوہرا جرم ہے، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور قرآن جواب دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس سے گھن آئے گی، کوئی اسے پسند نہیں کرے گا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ اخلاقی طور طریقوں کے یہ سارے قانون جو دیے گئے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، وہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ عالمی بھائی چارے پر بات کرنے کے علاوہ اسلام کی خاصیت یہ کہ یہ عملی طور پر عالمی بھائی چارے کو قائم کرتا ہے۔ مسلمان دن میں 5 بار اپنی نمازوں میں عالمی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں
ہم عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں عالمی بھائی چارے کا۔ صحیح بخاری میں یہ بتایا گیا ہے، جلد نمبر 1 کتاب الاذان میں، باب نمبر 75، حدیث نمبر 692، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہم نماز کے واسطے کھڑے ہوتے، ایک صحابی کا کاندھا برابر کھڑے صحابی سے ملا ہوتا، ہمارے پاؤں برابر والے پاؤں سے چھو رہے ہوتے۔ پیارے نبی نے فرمایا، یہ بتایا گیا سنن ابو داؤد میں، جلد 1 کتاب الصلاح، باب نمبر 245، حدیث نمبر 666، ہمارے نبی نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ صفیں سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو اور درمیان میں کوئی فاصلہ یا جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ نبی نے فرمایا نماز میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو اور شیطان کے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ مت چھوڑو۔ نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جسے آپ دیکھتے ہیں اونیڈا ٹی وی ایڈ میں۔ آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ جانتے ہیں، شیطان 2 سینگوں اور 1 پونچھ والا۔ نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے، وہ تو ذکر کر رہے تھے نسل پرستی کے شیطان کا، ذات پات کا، رنگ کا، دولت کا، بنا لحاظ کے، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر۔ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کاندھے سے کاندھا ملا کر، کیونکہ اس طرح بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ نسل کا شیطان ذات پات کا، رنگ کا، عقائد کا، دولت کا آپ کے درمیان نہیں آتا۔ اور بین الاقوامی بھائی چارے کی بہترین مثال آپ کو حج کے دوران دیکھنے ملتی ہے۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں مکہ حج ادا کرنے کے لیے۔ لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، سنگاپور سے، ملیشیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں، اور آدمی بغیر سلے کپڑے کے 2 ٹکڑے پہنے ہوتے ہیں جو اکثر سفید ہوتے ہیں۔ آپ نہیں پہچان سکتے جو شخص آپ کے برابر کھڑا ہے وہ بادشاہ ہے یا پھر فقیر ہے۔ یہ بہترین مثال ہے بین الاقوامی بھائی چارے کی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے۔ 25 لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہر سال، اور جو انسان آپ کے برابر کھڑا ہے آپ نہیں جان سکتے کہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر، بنا لحاظ کیے کہ امیر ہے یا غریب، کالے ہیں یا گورے۔ دنیا کے جس حصے سے بھی آپ آ رہے ہیں، آپ نے پہنی ہے ایک ہی طرح کی پوشاک۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تقریر میں حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا اللہ صرف ایک ہے اور کوئی عرب بڑا نہیں ہے کسی غیر عرب سے، نہ ہی غیر عرب بڑا ہے ایک عرب سے۔ ایک گورا بڑا نہیں ہے ایک کالے سے، نہ ہی ایک کالا گورے سے۔ بڑا ہونے کا ایک ہی معیار ہے تقوی، یہ ہے نیکی، یہ ہے دینداری، یہ ہے اللہ کا خوف۔ قطع نظر آپ کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، آپ کا رنگ کچھ بھی ہو، یہ بات آپ کو بڑا نہیں بناتی۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اگر آپ زیادہ دیندار ہیں، زیادہ اللہ سے آگاہ ہیں، زیادہ نیک ہے، صرف تبھی آپ دوسرے انسانوں سے برتر ہو سکتے ہیں۔ اور جب حج ادا کیا جاتا ہے، ہر شخص پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ دہراتے رہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک کہ جب وہ لوٹتا ہے حج سے، وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت، تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، سب عطا کیا ہوا تیرا ہے۔ لک والملک لا شریک لک، تجھی سے ہی ساری سلطنتیں تمام کائنات، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ نقش ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اور اسلامی یقین کی بنیاد ہے یقین رکھنا کہ ایک ہے اور واحد ہے، بنانے والا اور پالنے والا تمام کائنات کو، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور
ایک اللہ میں یقین رکھنے کے سبب سے ہی ہو سکتا ہے عالمی بھائی چارہ. اس کا مطلب ہے اسی اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا، چاہے آپ امیر ہیں یا غریب، چاہے آپ ایک مرد یا عورت، چاہے کالا یا گورا، کسی بھی ذات، رنگ یا عقیدے سے آپ کا تعلق ہو، سب برابر ہیں، کیونکہ سب کو بنایا ہے ایک اور واحد بنانے والے نے، خدا برتر نے. اگر آپ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو عمل میں لا سکتے ہیں عالمی بھائی چارے کو. یہی سبب ہے کہ سبھی بڑے مذاہب جو خدا کے تصور میں یقین رکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر یقین رکھتے ہیں وجود پر ایک خدائے برتر کے. اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق مذہب کا مطلب ہے ایک یقین انسانوں پر حکومت کرنے والی سب سے بڑی طاقت میں ایک خدا یا بہت سے جو عبادت اور فرما برداری کے لائق ہے. اس لیے مختصر میں اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کا تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس مذہب میں خدا کا تصور. اور کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کی مذہبی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بہترین طریقہ ہے تجزیہ کرنے کا کہ اس مذہب کی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں. فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، بأننا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، جھکاتے ہیں اپنی منشا کو سامنے اللہ کے. اللہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کس طرح بات کی جائے مختلف لوگوں سے. یہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. اس لیے خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مذہب میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کتابیں کیا بولتی ہیں خدا برتر کے بارے میں. اگر آپ نے خدا کے تصور کو سمجھ لیا آپ سمجھ جائیں گے مذہب کو. ہم سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا ہندوازم میں. اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے جو عام آدمی ہے کہ کتنے خدا موجود ہیں، کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 100، کوئی کہے گا 1000، جبکہ دوسرے کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. لیکن اگر آپ پوچھیں ایک قابل آدمی سے جو ماہر ہو ہندو کتابوں کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندوؤں کو حقیقت میں پوجنا چاہیے صرف ایک خدا کو، اور ان کو یقین رکھنا چاہیے صرف ایک خدا میں. لیکن عام ہندو یقین رکھتا ہے ایک فلسفی میں جسے کہا جاتا ہے پینتھیزم. عام ہندو کیا کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، بندر خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلم کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، خدا کا لگا کر سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، بندر خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. اس لیے بڑا فرق ہندو اور مسلمانوں کے بیچ یہ ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، خدا کا لگا کر. صرف فرق ہے کا. اگر ہم سلجھا سکیں اس کا کے فرق کو، ہندو اور مسلمان ہم ایک ہو جائیں گے. ہم اسے کیسے کریں؟ قرآن فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. سب سے زیادہ عام کتاب جسے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ہندوؤں میں وہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں ادھیائے 7 شلوک 20، یہ کہتا ہے کہ سب جن کی عقلیں ہڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشات نے وہ پوجا کرتے ہیں نیند دیوتاؤں کی. جس کا مطلب ہے وہ جن کی عقلیں ہڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشوں نے وہ پوچھتے ہیں دیوتاؤں کو ایک سچے خدا کے علاوہ.
اور اگر آپ اپنشد پڑھیں جو ایک اور مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی، اس کا ذکر ہے چھندوگیا اپنشد میں، ادھیائے 6 ورگ نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایو دویتیم، صرف ایک خدا ہے دوسرا نہیں۔ اس کا ذکر ہے سویتاس واترا اپنشد میں، ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 9، نہ کسے کسج جنتا نہ کدیپا، جس کا مطلب ہے اس کا خدا برتر کا کوئی پالنہار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اس کا ذکر ہے سویتاس واترا اپنشد میں، ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تस्य پرتیما استی، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہے سویتاس واترا اپنشد میں، ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 20، کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں کے بیچ سب سے زیادہ ماننے ہیں وید۔ بنیادی طور پر 4 وید ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھرو وید۔ اگر آپ یجروید پڑھیں، اس کا ذکر ہے ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3، نتسیہ پرتیما استی، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، خدا برتر کوئی عکس نہیں رکھتا۔ اس کا ذکر یجروید میں ہے، ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8، کہ خدا برتر بغیر جسم کا ہے اور پاک ہے۔ اور یجروید کا اگلا شلوک ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ادھاتما پروشانتی یا سمبھوتی مپاستے، وہ اندھیروں میں جا رہے ہیں جو پوچھتے ہیں اسمبھوتی کو۔ اسمبھوتی کا مطلب قدرتی چیزیں جیسے ہوا، پانی، آگ۔ اور شلوک آگے کہتا ہے وہ اور زیادہ اندھیروں میں داخل ہو رہے ہیں جو پوچھتے ہیں سمبھوتی کو۔ سمبھوتی یعنی بنائی ہوئی چیز جیسے کرسی، میز، بت وغیرہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یجروید، ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9۔ اور اگر آپ آگے پڑھیں گے، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اتھرو وید میں، ادھیائے نمبر 20 ہم نمبر 58 شلوک نمبر 3، دیو مہا اوسی، واقعی سب سے بڑا خدا برتر ہے۔ ویدوں کے درمیان سب سے زیادہ مانیہ ہے رگ وید۔ اس بات کا ذکر ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 شلوک نمبر 46، کہ سادھو، سنت اور مہاپروش خدا برتر کو پکارتے ہیں بہت سے ناموں سے۔ اور اگر آپ پڑھیں رگ وید کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1، بہت ساری صفات ہے خدا برتر کی، ان میں ایک ہے جس کا ذکر رگ وید میں ہے، کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 3، برہما۔ اگر آپ برہما کا ترجمہ انگریزی میں کریں، اس کے ایک معنی پیدا کرنے والا ہے، اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے خالق۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی پکارتا ہے خدا برتر کو خالق یا پیدا کرنے والا یا برہما، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ برہما خدا برتر ہے جس کے 4 سر ہیں اور ہر سر پر تاج ہے، ہم مسلمان اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، جبکہ آپ خلاف جا رہے ہیں سویتاس واترا اپنشد کے، ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 9 جو کہتا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ دے رہے ہیں ایک عکس خدا کو۔ ایک اور صفت بیان کی گئی ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 3، وشنو۔ اور آپ وشنو کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے، اس کا ایک مطلب ہے سنبھالنے والا، پالنے والا۔ اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے رب۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی خدا برتر کو پکارتا ہے رب یا سنبھالنے والا یا پالنے والا یا وشنو کہہ کر، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وشنو خدا برتر ہے جس کے 4 ہاتھ ہیں اور اس کے ایک ہاتھ میں چکر ہے، ڈسکس، اور اس کے ایک ہاتھ میں کمل ہے، ہم مسلم اس بات پر سخت اعتراض کرتے ہیں، جبکہ آپ ایک تصویر دے رہے ہیں خدا برتر کو۔ آپ خلاف جا رہے ہیں یجروید کے ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 جو کہتا ہے ناتسیہ پرتیما استی، اس کا کوئی عکس نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہے رگ وید میں بھاگ نمبر 8 ادھیائے نمبر 1 شلوک نمبر 1، ماں چدنیدی شنست، تمام تعریفیں اس اکیلے کے لیے ہیں، اس اکیلے کو پوجو۔ اس کا ذکر ہے رگ وید میں بھاگ نمبر 6 ہم نمبر 45 شلوک نمبر 16، یا ایک ات مشتہی، صرف ایک خدا ہے، پوجو اس اکیلے کو۔ اور برہما سوترا، بنیادی عقیدہ ہندوؤں کا یہ ہے، ایکم برہم دویتیہ ناستے، نہنا ناستے کنچن،
بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ ہندو کتابوں کو پڑھتے ہیں آپ سمجھیں گے خدا کا تصور ہندوازم میں۔ اب ہم تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا یہودی مذہب میں۔ اس کا ذکر ہے ڈیوٹرانومی میں، پرانے عہد نامے کی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شما اسرائیل ادنا الحین و ادنا خط، یہ عبرانی قول ہے جس کا مطلب ہے سنو اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11، صرف میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5، میں خداوند ہوں اور کوئی بھی نہیں، میرے سوا کوئی خداوند نہیں۔ اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9، میں خدا ہوں اور کوئی بھی نہیں، میں خدا ہوں اور کوئی مجھ سا نہیں۔ یہ فرمایا گیا ہے ایگزوڈس کی کتاب میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5، اور اسی طرح ڈیوٹرانومی کی کتاب میں بھی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9۔ یہ کہتا ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا برتر یہاں فرماتا ہے تو میرے آگے اور معبودوں کو نہیں ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اس لیے اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں ہم سمجھ سکیں گے خدا کا تصور یہودی مذہب میں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں عیسائیت میں خدا کے تصور پر، میں کچھ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام اکلوتا غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ایمان کا لازم حصہ ہے۔ کوئی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بڑی عظمت والے پیغمبروں میں سے ایک تھے، اللہ سبحانہ و تعالی خدا برتر کے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیحا تھے، مطلب کرائسٹ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے معجزاتی طور پر بغیر کسی مرد کی مداخلت کے، جو آج کے ماڈرن زمانے کے کئی عیسائی نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے اچھا کیا پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو خدا کی اجازت سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا خدا کی اجازت سے۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام انہوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں تو پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا ہو کہ وہ خدا ہیں، یا جہاں پر انہوں نے کہا ہو میری عبادت کرو۔ حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، اس کا ذکر ہے جان کی انجیل میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ جان کی انجیل چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ میتھیو کی انجیل چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ لیو کی انجیل چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں۔ جان کی انجیل چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ صحیح ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی۔ جو کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا لیکن خدا کی مرضی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی حوالے کر رہا ہے خدا برتر کو، اور اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے اسلام۔ اور جو کوئی اپنی مرضی خدا برتر کے حوالے کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آئے، حقیقت میں وہ ان کی تصدیق کرنے آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا، اس کا ذکر ہے میتھیو کی انجیل میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20، انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یہ سارے حوالے بائبل کے کنگ جیمز ورژن سے لیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں